كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً و مرحبا. صحیح بخاری کورس میں خوش آمدید. کتاب الصلاح ہم پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ حدیث 458 سے 479 تک کور کریں گے حدیث کو انشاءاللہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے کورس کے ایڈمیشنز اوپن تھے، لیکن اب اس ہفتے سے ایڈمیشن کلوز ہو گئے. جن نے داخلہ لینا تھا اس کورس میں انہوں نے لے لیا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بڑھنے سے پہلے آج پریویس کلاس کا جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا، یعنی حدیث کی عربک آپ نے پڑھ کے سنانی تھی دیکھ کر، اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کلاس کے کچھ رولز کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. ان لوگوں کے جن کو اگر ہم نے پہلے یہ رولز بتائے تھے ان کے لیے ریویژن ہوگا، اور جنہوں نے فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ان کے لیے اس کی آگاہی ہو جائے گی کہ رولز فار اٹینڈنگ آن لائن کلاس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں کلاس میں اگر ہم کہیں آن سائٹ لیتے ہیں تو ہم تو ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کا وہاں سامنے بیٹھ کر بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت ہم آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو اپنے خود مینیج کرنا ہوتا ہے. تو دکھائیں جی رولز فار اٹینڈنگ آن لائن کلاسز. ہم اپنے ایڈمن سے کہیں گے ذرا دکھانا شروع کریں. پہلا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ جوائن کلاس آن زوم لیٹسٹ بائی 3:25. 3:25 تک 5 منٹ پہلے تو آپ کو لازمی جوائن کر لینا چاہیے، اور اگر اس سے پہلے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو ہم کچھ نہ کچھ پلے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ درود پڑھ رہے ہوتے سن رہے ہوتے ہیں آپ، کچھ اس کے علاوہ مزید بھی پلے لسٹ میں کچھ نہ کچھ شامل ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ پہلے جوائن کریں گے تو وہ بھی سن لیں گے انشاءاللہ. لیکن 3:25 تک تو کر لیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت 87 ممبرز ہمارے ساتھ ہیں. ہم لوگ اس سیشن میں ہیں جو کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ دیکھیں کتنے بڑھ جاتے ہیں. تو جنہوں نے لیٹ جوائن کیا وہ ابتدا کی چیز کو مس کر جائیں گے. تو آپ نے ان میں سے نہیں ہونا ہے، آپ نے 3:30 سے پہلے جوائن کرنا ہے کلاس کو. دوسرا رول جو ہے کہ صاف ستھرا نیٹ اور ٹائڈی ڈریس پہن کے بیٹھیں، کیونکہ ہم گھر سے کلاس لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے بستر میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی رات کو جس نائٹ سوٹ میں تھا اسی نائٹ سوٹ میں بیٹھا ہو، یا یہ کہ سوچا ہو کہ اچھا کلاس لینے کے بعد صاف ستھرے ہو کے یا نہا دھو کے کپڑے بدلیں گے. لیکن دیکھیں جس طرح ہم اپنے یہ حدیث کی مجلس ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں طہارت کا اہتمام کر کے اگر آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور نیٹ اور ٹائڈی ڈریس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بہت قیمتی لباس آپ نے پہننا ہے. صاف ستھرا لباس، ہو سکے تو خوشبو بھی لگا لیں، ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو کنگھی کر کے بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں، یہ سوچ کے بیٹھیں. دیکھیں مینڈیٹری تو اس میں سے کچھ بھی نہیں، لازمی تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی خاطر اس لیے کہ حدیث کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں یہ سوچ کر بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. پھر تیسری چیز جو یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی ایسی جگہ مقرر کریں جہاں پر آپ کو کمفرٹیبل طریقے سے آپ بیٹھ کر، کوئی اگر ٹیبل ہے، چیئر ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ سہولت سے لکھ سکیں، بیٹھ سکیں. کتاب ہونی آپ کے پاس حدیث کی بہت ضروری ہے. صرف اسکرین پہ ریلائی نہ کریں، اپنے نوٹس لیں، کاپی رکھیں یا بک پہ لکھیں، نوٹ بیٹ لگائیں.
کیونکہ بہت سی چیزیں استاذہ ایسی بتاتی ہیں ایکسپلینیشن میں جو حدیث میں موجود نہیں ہوتی ہیں. حدیث کی ایکسپلینیشن تو استاد نے کرنی ہوتی ہے نا. وہ ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں بتاتی ہیں تو ان کو اپنے پاس ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، تربیہ کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی. الحمدللہ. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سب کو بتا دیں کہ اب آپ کی کلاس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بے شک سمبل نہ لکھ کر لگائیں، لیکن انفارم ضرور کر لیں کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ میرا اپنی تعلیم حاصل کرنے کا ہے، تو اس میں مجھے برائے مہربانی کمرے میں آ کے بات نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں. اور اس کے لیے بہت اہم چیز جو ہے وہ 5ویں چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سارے گھر کے کام، اپنی ساری اہم چیزیں جو بھی کسی کو کچھ بتانا ہے، کرنا ہے، کسی کو کھلانا ہے، پلانا ہے، کسی کو چائے بنا کے دینی ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، وہ سارا کچھ آپ چیک لسٹ اپنی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کلاس سے پہلے کر لیں تاکہ پوری یکسوئی سے اپنی کلاس لے سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. مجھے امید ہے اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ یہ جو وقت لگائیں گے علم کے سفر میں، یہ خالصتاً اللہ کے لیے نیت کر کے بیٹھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت میں برکت فرمائے گا. انشاءاللہ اس سے پوری طرح آپ خیر پائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم شروع کرتے ہیں پریویس کلاس ہوم ورک جو کہ ہم نے آپ سے جو ساتھی سنانا چاہیں گے ان سے سننا ہے. تو حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو اپنی بک سے بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یہاں سے دیکھ کے بھی سنا سکتے ہیں. تو سحرش انصاری کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہے. سحرش آپ سنائیے، دیکھ کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحدث فی المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة. جی پڑھیے پڑھیے پوری پڑھیے. تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. شاباش ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فی علمک. اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیے جی حدیث. نیکسٹ حدیث کے لیے ہم کہتے ہیں طاہرہ یاسمین کو وہ پڑھیں. جی باب الاستعانة بالنجار والصنع في أعود المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعودا أجلس عليهن. غلام کن نجارہ، تشدید دونوں پر ہے نا، نجارہ آوادن اجلس. اور اسی طرح سنائی نون پہ بھی تشدید ہے نا، فی آواد المنبر والمسجد. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دکھائیے جی شاہدہ پروین، آپ پڑھیے. نیکسٹ حدیث دکھائیں جی شاہدہ پروین، پڑھیے. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمان عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقود عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت وعاملات المنبر. اچھا شاہدہ، آپ نے ویسے تو صحیح پڑھا ہے لیکن سب زبر کو کھڑا زبر بنایا آپ نے.
دیکھیں عبد الواحد ابن ایمنا، ایمانا نہیں ہے. اسی طرح تھرڈ لائن میں دیکھیں الا اجعلو ہے، اجعالو نہیں ہے. اسی طرح فعاملات المنبر نہیں ہے، فعاملات المنبر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زبر آپ کھڑے زبر کی طرف پڑھ رہی ہیں، اس کا خیال کریں. باقی ٹھیک. بارک اللہ فیک. نیکسٹ زونی ندیم آپ پڑھیے نیکسٹ حدیث. جی بابا یأخذ بالنسول النبل اذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لأمر وأسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنسالها. ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. لیکن کچھ چیزوں کا خیال کریں. دیکھیں شروع میں جو باب ہوتا ہے نا، اس کو بابو یا خضو پڑھنا، با پر ہمیشہ پیش ہوگا. اس کو اپنے پاس نوٹ کریں. ٹھیک ہے، جی باب. بالکل. اسی باب طرح جو آگے آپ نے اس کو پڑھے بابو یا خضو کے بعد پڑھیں بابو یاخذ بنسول النبل ہاں. اذا. صرف آپ نے اس کو نبلی پڑھ لیا تھا، یہ نبلی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اسی طرح آگے دیکھیں تھرڈ لائن میں دیکھیں قلت لعمر. تو یہ واو جو ہے نا نام کا حصہ ہے ان کے. ٹھیک ہے، یہ اچھا نام لکھنے میں ایسے لکھا جاتا ہے. امرین کو جب لکھا جاتا ہے تو واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں بلو کلر سے الگ ہے نا، کیونکہ وہ جی نام. ٹھیک ہے، جی اسمعتا جو ہے وہ لفظ الگ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ جناب سنتے ہیں ہم افشاں اشفاق سے. جی اگلی حدیث دکھائیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المرور فی المسجد. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بکفہ مسلمہ. ٹھیک ہے، شاباش. باب المرور باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ. جزاک. نیکسٹ دیکھیں جی فرد مسعود. اگلی حدیث دکھائیے جی، پڑھیے. فرد مسعود پڑھیے. باب الشعر باب الشعر في المسجد. حدثنا ابو اليمان حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة تبن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريرة شدت الله هل سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا حسان عجب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہا بروح القدس. قال ابو ہریرہ نام. ہاں یہ دیکھیں گے اللہم ایدھا نہیں ہے، اللہم ایدہ، اید بھی نہیں ہے، زیر ہے. اللہم ایدہ بروح القدس. اللہم ایدہ یا نہیں بروح. ہے، اید نہیں ہے. یہاں پہ زبر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ دراصل میں اسکرین سے پڑھ رہی ہوں تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا مجھے چھوٹا اسکرین کو نظر آ بڑا رہا تھا. کریں نا، ہاں اسکرین کو تھوڑا سا بڑا کریں گی. دیکھیں اسکرین کو تھوڑا سا انہو بڑا کریں گی نا تو پھر آپ کو جی صحیح جی لگتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی اللہم جی ایدہ بروح القدس. کئی جگہ زیر زبر کی جو آپ نے غلطی کی ہے وہ اسی لیے ہے، اگر آپ
اسکرین سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو بڑا کیجیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اوکے, عائشہ جواد آپ پڑھیے آگے. عائشہ پڑھیے. اچھا عائشہ کا مائک نہیں کھل رہا. عالیہ اختر آپ پڑھیے. باب كنس المسجد والخطاط الخرق والقذى والعيدان عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبري أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه. ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ فیک. نیکسٹ دکھائیے حدیث. تسنیم جاوید آپ پڑھیں. جی. باب تحریم تجارت الخمر فی المسجد. حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأوهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. شاباش, بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. بس اس کو ایک لفظ کو دیکھیں, فقراءہن. ٹھیک ہے, اور دوسرا لفظ انل آماشی نہیں, انل آمشی. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, نیکسٹ حدیث دکھائیے جی. یہ حدیث پڑھیں پروین خان. باب الخادم للمسجد وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واكد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا ہے, بارک اللہ فیک. لیکن زیر جو ہے نا تھوڑی مجھول ہے. قبرے ہی نہیں, قبری ہی. اسی طرح للمسجد نہیں, للمسجدی. دی ای دی اس طرح عربی میں زیر پڑی جاتی ہے, تو اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے, بارک اللہ فیک. نیکسٹ حدیث دکھائیے جی. رومانہ اختر آپ پڑھیے. جی استاد. باب ادخال البعیر فی المسجد للعلة عن ام سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب, تو یہ تو مکمل ہوا. اب ہم ایک جو سوال ہم نے آپ کو دیا تھا کہ آپ نے اس کلاس میں جو کچھ سیکھا وہ کسی سے شیئر کریں جو کلاس میں شامل نہ ہوا. تو اب وہ لوگ جنہوں نے کوئی بات نہیں کی اور ہینڈ ریز کیے ہوئے, اگر ان میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے کہ کوئی بات آپ نے شیئر کی کسی سے, تو بتائیے. السلام علیکم. نسیم. وعلیکم السلام. جی نسیم فرمائیے. جی الحمدللہ, میں شیئر تو الحمدللہ ہمیشہ کرتی ہوں اپنے اسٹیٹس میں, اپنے گروپس میں, اور پڑھتی بھی ہوں اس میں حدیث کو, اور کیا نام ہے, ڈسکس بھی گھر میں ہوتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بارک اللہ فیک.
کوئی اور بات کسی نے شیئر کرنی ہو اس کے علاوہ؟ جی حمیرہ طاہر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی حمیرہ کہیے۔ جی باجی، ہماری الحمدللہ ہر ویک جو ہے نا ہم لوگ بچوں کو سکھا رہے ہیں نماز باجماعت پڑھنی، تو الحمدللہ ہمارے ادھر نماز کا ہی جو ہے نا یہ سارا چل رہا ہے۔ تو جتنی بھی یہاں سے جو حدیثیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں استاذہ سے، تو میں الحمدللہ جس دن کلاس ہوتی ہے پھر بچوں کو ساری حدیثیں بتاتی ہوں اور ساری چیزیں ان کو سمجھاتی ہوں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، نیک آدمی ہوں تو ذریعے اللہ تعالیٰ دین آگے پہنچائے۔ چلیں جی بس اتنی بات کریں گے کیونکہ ہم آلریڈی ہم نے ٹائم زیادہ لیا آج حدیثیں زیادہ پڑھانے میں۔ انشاءاللہ ابھی ہم کتاب الصلاح کی حدیث 458 سے شروع کریں گے، 479 تک پڑھیں گے، اور آج کافی حدیثوں میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ڈسکشن کرنے اور پھر آپ کا کوئی اسکول ہوگا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، اپنے ایڈمن کی طرف چلتے ہیں۔ جی زیبا اور شفق، آپ دونوں انشاءاللہ سنائیں ہمیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب دخول المشرک المسجد، باب داخل کرنا یا داخل ہونا مشرک کا مسجد میں۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعید بن ابی سعید انه سمع ابا هريرة يقول، سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیلن کچھ سواروں کو، خیل گھوڑے کو بھی کہتے ہیں اور گھڑ سوار کو بھی، قبل نجد، نجد کی طرف، فجاءت برجل، تو وہ لے آئے ایک شخص کو، من بنی حنیفہ، بنو حنیفہ سے، یقال له ثمامہ، جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا، فربطوہ، پھر اس کو باندھ دیا، بساریۃ، ایک ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ ثمامہ بن اسال کو لایا گیا اور وہ مشرک تھے اور مسجد میں ان کو باندھا گیا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں مشرک کو نہیں لے جایا جا سکتا، اور بعض کہتے ہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ جو لے جانے کی بات کرتے ہیں ان کی دلیل ثمامہ بن اسال کا شرک کی حالت میں مسجد لے جایا جانا ہے۔ باب رفع الصوت فی المسجد، مسجد میں آواز کو بلند کرنا، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اجازت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اجازت۔ امام بخاری دونوں طرح کی احادیث لائے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جس سے پھر بعد میں علماء نے ان کے درمیان اس طرح تطبیق پیدا کی، ان کی آپس میں اس طرح کوارڈینیشن پیدا کی کہ ضرورت کے وقت آواز بلند کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت اچھل کود، آوازیں بلند کرنا، چیخنا چلانا جو ہے وہ منع ہے۔ لیکن مسجد نبوی کے اندر سب لوگوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں پسندیدہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب قبر مبارک بھی وہاں پر موجود ہے، تو آپ کی مجلس یا آپ کے حضور یا آپ کے قریب کسی کو بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا الجعید بن عبد الرحمن قال حدثني یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید قال، کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، فحسبنی رجل، تو پتھر پھینکا مجھ پر ایک شخص نے، حسب جہنم کا لفظ قرآن میں آتا ہے، حسبنی پتھر پھینکا مجھ پر ایک شخص نے، فنظرت، تو میں نے دیکھا کہ فاذا عمر بن الخطاب، کہ وہ حضرت عمر ہیں، فقال اذهب، حضرت عمر پتھر پھینک کے کیا کہتے ہیں کہ جاؤ، فأتنی بہذین، لے آؤ ان دونوں کو میرے پاس، فجئتہ بہما، تو ان دونوں کو میں لے گیا، فقال، تو انہوں نے پوچھا من انتما، تم دونوں کون ہو، او من این انتما، یا یوں فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو تم دونوں، قالا، وہ دونوں کہنے لگے من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں، قالا، حضرت عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم دونوں اس شہر یعنی مدینہ میں سے ہوتے، لأوجعتکما، تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، وجع درد کو کہتے ہیں، دکھ کو، یعنی میں تمہاری خوب خبر لیتا، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، یعنی یہاں پر شور شرابہ کر رہے ہو جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں کہ عمر بن خطاب پردیسیوں کو نہیں مار رہے کیونکہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد
عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا. عبداللہ بن کعب کو کعب بن مالک نے بتایا جو ان کے والد تھے کہ انہوں نے تقاضا کیا ابن ابی حدرد سے. کس کا؟ دینن، قرض کا. یہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، میں اس کو ایز اٹ از پڑھتی ہوں. دینن لہو علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال ربيك يا رسول الله فأشار بيده أن دع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قم فقده. آواز اونچی ہو جائے بوقت ضرورت تو اس کی اجازت ہے، لیکن شور و غل اور ہنگامہ اور صرف کھیل تماشے کی طور پر آوازیں بلند نہیں کی جا سکتی. یہاں اس حدیث سے اس لیے یہ استدلال لیا گیا اور اسی لیے علماء میں بھی دو مختلف رائے پائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر جب متوجہ ہوئے تو اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں آواز اونچی نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ تم قرض معاف کر دو اور باقی قرض کو ادا کر دو، یعنی فیصلہ کیا. تو اس سے مراد یہ کہ عدالت کے دوران اگر کوئی دلائل پیش کرتے وقت یا اس قسم کا کوئی تقاضا کرتے وقت آواز اونچی ہو جاتی تو وہ اور بات ہے. باب الحلق والجلوس فی المسجد. مسجد میں حلقہ باندھ کے بیٹھنا، یعنی نماز میں تو صف باندھ کے بیٹھا جاتا ہے، تو حلقہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بات چیت کے لیے یا سبق سننے سنانے کے لیے یا تعلیم کے لیے یا ذکر کے لیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ والجلوس فی المسجد، اور مسجد میں بیٹھا رہنے کی. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جبکہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، ما ترى فی صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ما ترى قال مسنا مسنا، آپ نے فرمایا دو دو رکعتیں ہوں گی. فاذا خشی الصبح، پھر جب خوف ہو صبح کا یعنی ڈر ہو کہ فجر ہو جائے گی، صلی واحدتن، تو نماز پڑھ لے ایک ہی یعنی وطر. فاوترت له ما صلی، تو وطر ہو جائے گا اس نماز کے لیے جو وہ پڑھ چکا، یعنی دو 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 الگ الگ جو پڑھ چکا تو آخر میں ایک پڑھ کے اس کا ایک ہی وطر بن جائے گا. وانه كان يقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اجعلوا آخر صلاتکم وطرن، کہ بناؤ اپنی آخری نماز وطر کو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر به، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو جا کے کسی اور سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ممبر پر تھے اور لوگ جو تھے وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک نے آ کے سوال کیا آپ سے. یہاں پر بیٹھنے کا نکلتی ہے دلیل اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں مزید. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب. پچھلی حدیث میں علی المنبر کا لفظ آتا ہے، یہاں یخطب کا آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے. فقال كيف صلاة الليل، اس نے پوچھا رات کی نماز کیسے ہوتی؟ قال مسنا مسنا فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، یہ وتر کر دے گی تمہاری پہلے پڑھی ہوئی نماز کو. قال الولید بن کثیر حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد. اس میں پہلی روایت تو اوپر جیسے ملتی جلتی ہے، لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص نے نادا پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ وهو في المسجد، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. یعنی مسجد میں اگر ایک شخص دوسرے سے کچھ دور ہے تو آواز دے کے اس کو اپنی طرف بلا سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت ایسی آواز کا بلند کرنا کہ جس میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو اس کی بھی اجازت ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل ثلاثه نفر، پیچھے گزر چکی ہے صرف ریڈنگ کروں گی. فاقبل اثنان الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد فاما احدهما فرأى فرجة فجلس واما الاخر فجلس خلفهم واما الاخر فادبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم عن الثلاثه،
अम्मा अहदुहुम फअवा इलल्लाहि फआवाहु अल्लाहु व अम्मा अल-आखरु फस्तहया फस्तहया अल्लाहु मिन्हु व अम्मा अल-आखरु फअरद अल्लाहु अन्हु। तो इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि इल्म की मजलिस में बैठे हुए थे, आप लोगों को तालीम दे रहे थे और लोग आपके इर्द गिर्द हल्का बांधे बैठे हुए थे, जिससे ये साबित होता है कि मस्जिद में हल्का बांध के बैठा जा सकता है। बाबु अल-इस्तिल्का फिल मस्जिद, मस्जिद में चित लेटना। चित लेटने से मुराद ये है कि सीधा लेट कर टांग पर टांग रख लेना, पाँव पे पाँव रख लेना। क्या इसकी इजाजत है? यानी जैसे एतकाफ के दिनों में लोग मस्जिद के अंदर होते हैं या बाज़ औक़ात लंबी नमाजों के दौरान थक जाते हैं, तो एक तरफ जाके अगर कोई शख्स अपनी कमर सीधी कर रहा, इसलिए खास तौर पर ये जिक्र है इस्तिल्का का कि कमर सीधी कर ले कोई और उसमें अगर पाँव पे पाँव भी रख ले, तो ऐसी सूरत में क्या मस्जिद की तौहीन तो नहीं। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमता अन मालिकिन अन इब्न शिहाबिन अन अब्बाद इब्न तमीमिन अन अम्मिही अन्नहु रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तल्कियन फिल मस्जिद। कि अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो मस्जिद में लेटे हुए थे, मुस्तल्कियन यानी लेटे हुए थे, फिल मस्जिद मस्जिद में, वादिअन रखे हुए, इहदा एक, रिजलई ही अपने दोनों पाँव में से, अलल उखरा ऊपर दूसरे के, यानी एक पाँव दूसरे पर रख कर लेटे हुए थे। व अन इब्न शिहाबिन अन सईद इब्न अल-मुसय्यबी क़ाल काना उमर व उस्मान यफ़अलान ज़ालिका। और दूसरी रिवायत में सईद इब्न मुसय्यब जो एक बहुत मशहूर ताबई हैं, वो कहते हैं कि हजरत उमर और हजरत उस्मान दोनों भी ऐसा किया करते थे, यानी कभी कभार मस्जिद में लेट जाया करते थे। बाबुल मस्जिद यकूनु फित तरीकी, बाब मस्जिद जो रास्ते में हो, यानी राह पे पड़ती हो, मिन गैर दररिन बिन्नास, लेकिन लोगों को जरर न पहुंचाए, यानी लोगों को मशक्कत में न डाले, लेकिन वैसे ही राह गुजर पर एक मस्जिद बनी हुई हो। मसलन आप लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं तो रास्ते में आपको कई एक मस्जिदें मिलेंगी जो सड़क के किनारे वाक़ई होंगी। अब उससे रास्ता तो नहीं रुका हुआ, लेकिन वो राह गुजर पर हैं, किसी मोहल्ले में नहीं, किसी और ऐसी जगह पर नहीं है, सिर्फ रास्ते में बनी हुई हैं। वबिही क़ाल अल हसन व अय्यूब व मालिक, हजरत हसन बसरी, अय्यूब और मालिक ने भी यही राय इख्तियार की। हद्दसना यहया इब्न बुकैर क़ाल हद्दसना लैस अन उक़ैल अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी उर्वत इब्न ज़ुबैर अन्न आइशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत लम अक़िल अबवय्या इल्ला वहुमा यदीनान दीना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हैं, रिवायत करती हैं, लम आक़िल मैंने नहीं पाया, नहीं देखा, यानी अपने होशो हवास में नहीं देखा, आक़िल अक़ल से है, अबवय्या अपने वालिदैन को, इल्ला मगर, वहुमा मगर वो दोनों, यदीनान दीना दीन हक को दीन बनाए हुए थे, यानी वो दोनों मुसलमान ही थे कि जब मैंने अपने वालिदैन को पाया तो दीन इस्लाम पर ही पाया। अब आपको ये ख्याल शायद आ रहा हो कि हज़रत अस्मा की वालदा मुशरिक थी, वो मदीना में तशरीफ़ लाई, तो आपसे पूछा कि मैं उनसे नेकी करूं या ना। आपको मालूम होगा कि हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा सगी बहनें नहीं थी, वालदा दोनों की मुख्तलिफ थी। हज़रत अस्मा की वालदा देर से मुसलमान हुई थी, जबकि हज़रत आयशा की शुरू से ही। वो कहते हैं कि लम यमुर्र अलैना यौमुन, न गुजरता हम पर कोई दिन, इल्ला मगर यातीना फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तशरीफ लाया करते थे हमारे पास इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत अबू बकर की शान है कि उनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तशरीफ लाते थे। कहती कोई दिन न गुजरता मगर ये कि वो जरूर आते, तरफ़यन नहारे बुकरतम आशियतन, दिन के किनारों पर सुबह और शाम, अशिया कहते हैं दिन ढले। सुम्मा बदा ले अबी बकरिन, फिर उसके बाद हजरत अबू बकर के दिल में ख्याल आया, जाहिर हुआ, बदा यब्दू का मतलब होता है जाहिर होना, ले अबी बकरिन हजरत अबू बकर को, फबतना तो उन्होंने बना ली, इब्तना बनाना बिना से, मस्जिदन एक मस्जिद, बेफिना इदारी ही अपने घर के सहन में, यानी अपने घर के सहन में एक और मस्जिद बना ली। फकाना युसल्ली फीही, तो वो उसमें नमाज पढ़ा करते थे, व यक़रउल कुरआना, और कुरान भी पढ़ते थे, यानी अपने घर का एक हिस्सा मखसूस कर लिया नमाज और कुरान के लिए। फ़यक़िफ़ु अलैहि निसाउल मुशरिकीन व अबनाउहुम, चूँकि वो बाहर की तरफ थी, घर के सहन में थी, कि खड़े हो जाते थे उस पर मुशरिकीन की औरतें और बेटे, यानी वो नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत कर रहे होते थे। तो चूंकि वो फिना ऐसा सहन जिसमें दीवार नहीं थी कोई इस तरह की या छोटी होगी, तो लोग जो पास से गुजरते थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखकर रुक जाया करते थे। फ़यक़िफ़ु अलैहि निसाउल मुशरिकीन व अबनाउहुम,
کہ کھڑے ہو جاتے تھے اس پر مشرکین کی عورتیں اور بیٹے. یعجبون منہ، وہ کیا کرتے؟ تعجب کرتے تھے، حیران ہوتے تھے دیکھ کر. کس چیز کو؟ حضرت ابو بکر کو نماز اور قرآن پڑھتے. وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، اور وہ ان کو دیکھتے رہتے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، اور ابو بکر جو تھے رَجُلًا بَكَّاءً، بہت رونے والے شخص تھے، یعنی قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے. لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ، وہ اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کا اپنی آنکھوں پہ بس نہیں چلتا تھا، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. اذا قرأ القرآن، جب بھی وہ قرآن پڑھتے. فافزع، تو گھبرا گئے، ذالک، اس بات سے، اشراف قریشن، قریش کے رئیس، من المشرکین، مشرکین میں سے، کہ یہ تو ایسا سین بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے دل پہ اتر جاتا ہے. اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کے اس عمل سے بڑا خوف محسوس کیا کہ اس سے تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے. اب یہاں حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے راہ چلتے لوگوں کے پاس ایک مسجد بنا دی، راستے میں بنا دی. راستے سے یہ مطلب نہیں کہ گلی کے بیچ میں بنا دی کہ لوگوں کا راستہ بند ہو جائے، مراد یہ کہ ایسی جگہ بنائی کہ پاس سے لوگ گزرتے تھے. جیسے میں نے ہائی وے کی مثال دی کہ ہائی وے کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں. اس میں حدیث یہاں کیوں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے، وہ مسجد بھی دیکھتے، لیکن آپ نے ان کو ایسی جگہ مسجد بنانے سے روکا نہیں تھا. باب الصلاۃ فی مسجد السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا. بعض اوقات عین بازار کے چوک میں مسجد ہوتی ہے. وصلی ابن عون فی مسجد، اور ابن عون نے ایک مسجد میں نماز پڑھی. فی دار، ایک گھر میں، یغلق علیہم الباب، جس کا دروازہ ان پہ بند ہو جایا کرتا تھا. یعنی اگر گھر کے اندر مسجد ہے اور گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو مسجد میں بھی لوگ نہیں آ سکتے. تو کیا ایسی جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ پھر یہی ذہن میں لائیں کہ جن ممالک میں بڑے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایسے یونٹس ہوتے ہیں، فلیٹس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فلیٹ کو اگر مسجد بنا دیا جائے تو اس کے اندر کے لوگ تو اس میں نماز پڑھ سکیں گے، لیکن اگر رات کے وقت اس کے دروازے لاک کر دیے جائیں، اور اب تو ان بڑے بڑے ممالک میں جہاں اس طرح کی عمارتیں موجود ہیں، ایسے خطرات ہیں کہ وہ باہر کے جو مین انٹرنس ہوتی ہے اسی کی چابی ہر فلیٹ والے کے پاس ہوتی ہے، اور ہر شخص اندر آنے کے بعد اس کو لاک کر دیتا ہے، کیونکہ لفٹوں میں اور سیڑھیوں میں بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی کمپلیکس کے اندر ہی مسجد بنی ہوئی ہے اور باہر کے جو راہ گزر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے اور اس کا دروازہ بند ہے، تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ وہ بند کیا جا سکتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجمیع تزید، سب کی جماعت یعنی سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا، جمیع یعنی جمع ہو کر، مراد ہے جماعت کی نماز، نماز با جماعت پڑھنا، تزید زیادہ کر دیتی ہے، علی صلاتی، ایک شخص کی نماز پر، فی بیتی ہی، اس کے گھر میں، و صلاتی فی سوقی، اور اس کی بازار میں پڑھی جانے والی نماز پر، 25 درجہ، 25 درجے زیادہ اضافہ کر دیتی. یعنی اگر کوئی شخص گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 گنا نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور روایات میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، کیونکہ تم میں سے ایک، إِذَا تَوَضَّأَ، کوئی ایک جب وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، مسجد میں آتا ہے، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، وہ نماز ہی کا ارادہ رکھتا ہے، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً، نہیں اٹھاتا کوئی قدم، خطوہ کہتے ہیں خط کو، قدم، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا، مگر یہ کہ اللہ بلند کرتا ہے ساتھ اس کے، یعنی اس قدم کے، درجتاً ایک درجہ، وَحَتَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، اور ہٹا دیتا ہے اس سے خطا کو، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، پھر جب مسجد میں داخل ہو جائے، كَانَ فِي صَلَاةٍ، تو وہ نماز میں ہوتا ہے، مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، جب تک کہ وہ اس کو روکے رکھتا ہے، یعنی اس جگہ بیٹھے رہتا ہے. وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، نماز کے بعد بھی جو مسجد میں بیٹھا رہے اپنی نماز کی جگہ، اس پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مادام فی مجلسی، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، الذی صلی فیہ، وہی جگہ جس پر اس نے نماز پڑھی تھی. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، ما لم یحدث، جب تک اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وضو ٹوٹ جائے تو فرشتے چلے جاتے ہیں. باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، باب مسجد وغیرہ میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا. تشبیک اس طرح کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈال لینا، کینچی کی شکل بنا لینا، یعنی اس طرح بیٹھنا عام طور پر یعنی غفلت کی علامت ہے. تو کیا مسجد میں اگر کوئی شخص ایسے کر لیتا ہے تو اس اشارے سے یا اس حرکت سے مسجد کے احترام میں تو فرق نہیں آتا؟
کیونکہ بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ جس میں تشبیک سے مسجد میں منع کیا گیا ہے، تو وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں. اس کے مقابلے میں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، جس میں اجازت یا رخصت کا پہلو ہے. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن ابیہ عن ابن عمر اب ابن عمر قال شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں. وقال عاصم بن علی، عاصم بن علی کہتے ہیں حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحدیث من ابی، کہ مجھ سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی، فلم احفظہ، لیکن مجھے یاد نہ رہی، میں نے حفظ نہ کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو روایت کرتے تھے وہ احادیث سن کے پہلے ان کو خود حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر آگے بیان کرتے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے محدثین کے نام ملتے ہیں، باقاعدہ ایسی کتابیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو کون کون سی کتابیں یا کتنی تعداد میں احادیث زبانی یاد تھیں. اس دور میں تو شاید کوئی ایسا بھی نہ ملے جس کو 40 بھی زبانی یاد ہو، کیونکہ اب ہماری پرائرٹی یہ تو نہیں رہی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تو صحیح، لیکن میں نے حفظ نہ کی یا مجھے یاد نہ رہی. فقومہ لی واقد عن ابیہ، تو میری اصلاح کر دی، قومہ اسے درست کر دیا میرے لیے، واقد نے اپنے باپ سے، یعنی جو انہوں نے اپنے باپ سے سنی تھی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی تو مجھے آ نہیں رہی تھی، انہوں نے اس کو درست کر کے بیان کر دیا. قال سمعت، کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا، ابھی اپنے باپ سے، وہو یقول، اور وہ کہتے تھے. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ بن عمرو کیف بک اذا بقیت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے اے ابن عمرو، ابن عمر نہیں، اے ابن عمرو، کیف بک، کیا گزرے گی تجھ پر، اذا بقیت، جب تو باقی رہ جائے گا، فی حثالۃ، کوڑا کرکٹ میں، من الناس، لوگوں کے، بہذا، ساتھ اس کے، یعنی جب تو چند خراب کوڑا کرکٹ قسم کے لوگوں کے اندر باقی رہ جائے گا، یعنی ردی بیکار لوگوں میں تم رہ جاؤ گے، تمہارے ارد گرد سے نیک اور متقی اور اچھے لوگ چلے جائیں گے، تو پھر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے تھے اور ان کو خبردار کر رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے آس پاس سب اس قسم کے لوگ رہ جائیں گے. اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے جو یہاں امام بخاری نہیں لائے، اور وہ ہے کہ جب ان کے اندر کوئی وعدے کی پابندی اور امانت کا لحاظ باقی نہ رہے گا. تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تعبیر کیا؟ جو وعدہ نہ پورا کریں اور امانت کا لحاظ نہ رکھیں، کوڑا کرکٹ. تو ایسے کوڑا کرکٹ کی کیسے شفاعت کریں گے؟ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن ابی بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ عن جدہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. یشد، مضبوط کرتا ہے، بعضہ، اس کا بعض، بعضاً بعض کو، یعنی عمارت جب تک جڑی رہتی ہے تو اس کا جڑنا ساری عمارت کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے. وشبک صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ اپنی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے ہوئے تھے. اور یہ اس لیے بھی کہ آپ نے ایک دوسرے میں ہاتھ ڈال کے بتایا کہ جس طرح دو ہاتھ جب ایک دوسرے کے اندر آ جاتے ہیں اور انگلیاں انگلیوں سے جڑ جاتی ہیں، جیسے اینٹیں اینٹوں سے جڑ جاتی ہیں، تو وہ مضبوط عمارت ہوتی ہے. اسی طرح مسلمان جب مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تفرقہ بازی نہیں ہوتی، تو ایک مضبوط عمارت کی طرح ہوتے ہیں. اور مضبوط عمارت سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ٹوٹی پھوٹی عمارت سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر پڑے، اس کے نیچے کوئی پناہ لینے کو نہیں آتا. اسی لیے آج غیر مسلم دنیا مسلمانوں کی طرف پناہ لینے کو نہیں آتی کہ اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر آ کے کیا کرنا ہے ان کو. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں. حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شمیل اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، احدی صلاتي العشی، صلاۃ العشی میں سے کوئی. عشی کہتے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد کی نمازیں، ظہر اور عصر مراد ہوتی ہیں، ظہر یا عصر نماز پڑھائی. قال ابن سیرین قد سماها ابو ہریرہ، ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس نماز کا نام ابو ہریرہ نے لیا ہے، یعنی واضح طور پر بتایا ہے. ولکن نسیت انا، لیکن مجھے بھول گیا کہ وہ ظہر تھی یا عصر تھی. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا. فقام الى خشبة معروضة في المسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یا کھڑے ہو گئے
کہاں؟ ایک لکڑی کی طرف، معروضتن جو آڑی پڑی ہوئی تھی، فی المسجد مسجد میں، یعنی نماز پڑھائی اور اس لکڑی کی طرف چلے گئے جو آڑی رکھی ہوئی تھی، فاتکأ علیہا تو آپ نے اس پر ٹیک لگا لی، کأنہ غضبان اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے، گویا یوں لگ رہا تھا جیسے آپ ناراض ہوں، یعنی آپ کے جو چہرے پر اثرات تھے وہ یوں ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ بہت خوش نہیں ہیں۔ ووضع یدہ الیمنی علی الیسری اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ، وضع یدہ الیمنی علی الیسری بائیں پر رکھا، پھر کیا کیا؟ وشبک بین اصابعہ یعنی دونوں انگلیوں کو باہم ہاتھوں کی ایک دوسرے کے اندر ملایا، پھر کیا کیا؟ ووضع خدہ الایمن اور رکھ دیا اپنا دایاں گال، کہاں پر؟ علی ظہر اوپر پشت کے، کفہ اپنے ہاتھ کی، الیسری بائیں، وخرجت السرعان اور جلدی سے پھر نکلنے لگے لوگ، یعنی جو جلدی کرنے، سرعان کہتے ہیں جلد باز لوگ نکلنے لگے، کہاں سے؟ من ابواب المسجد مسجد کے دروازوں سے، جیسے یہاں کلاس ختم ہوتی ہے تو جلد باز جلدی سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ فقالوا تو لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اقصرت الصلاۃ کیا نماز کم ہو گئی؟ یعنی آپ نے 4 کی بجائے چونکہ 2 پڑھا دی تھی، اس لیے لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے۔ وفی القوم اور لوگوں میں کون موجود تھے؟ ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ فہابا دونوں کو ڈر لگا، ان یکلماہ کہ وہ بھی آپ سے بات کریں، یعنی چونکہ آپ کے چہرے پہ ایسے تاثرات تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے پوچھیں کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے۔ وفی القوم رجل تو ان لوگوں میں ایک شخص تھا، فی یدیہ طول جس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، یقال لہ ذو الیدین جس کو 2 ہاتھوں والا کہتے تھے، اس کا نام پڑ گیا لمبے ہاتھوں والا۔ قال یا رسول اللہ اس کو ہمت ہوئی، وہ آگے بڑھ کے ذرا ہمت کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ آپ بھول گئے ہیں یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ قال لم انسا ولم تقصر آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے۔ فقال پھر آپ نے کہا، اکما یقول ذو الیدین کیا بات یہی ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ واقعی ایسے ہوا کہ میں نے کم پڑھائی ہے؟ فقالوا تو لوگوں نے عرض کیا، نعم جی ہاں ایسا ہی ہے، یعنی ذو الیدین ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فتقدم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، یعنی اپنی جگہ پر تشریف لائے۔ فصلی ما ترک ثم سلم ثم کبر اور جتنی نماز چھوڑ دی تھی وہ پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا۔ وسجد مثل سجودہ آپ نے سجدہ کیا جیسے آپ سجدے ادا کرتے ہیں، او اطول یا اس سے کچھ لمبا، یعنی جس طرح عام آپ کی نماز میں سجدہ ہوتا تھا اتنا یا تھوڑا لمبا سجدہ۔ ثم رفع رأسہ وکبر پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، ثم کبر پھر تکبیر کہی، وسجد مثل سجودہ اور پہلے سجدے کی طرح پھر دوسرا سجدہ کیا، یعنی 2 سجدے کیے، مختصراً بات یہ ہے۔ او اطول یا وہ بھی لمبا ہی تھا۔ ثم رفع رأسہ وکبر پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، فربما سألوہ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے پوچھا بہت بار، یعنی کن سے؟ ابن سیرین سے۔ ثم سلم کیا آپ نے پھر سلام پھیرا؟ فیقول نبئت تو وہ کہتے تھے مجھ کو خبر دی گئی، ان عمران ابن حسین کہ عمران بن حسین کہتے ہیں، قال ثم سلم کہ پھر آپ نے 2 سجدوں کے بعد سلام بھی پھیرا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدہ سہو کے بعد سلام کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ کے اتنے قریب تھے اور آپ ہر روز ان کے گھر جایا کرتے تھے، پھر وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ تو بات یہ کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا بھی زیادہ ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ خوف کو بھی جنم دیتی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سجدہ سہو ادا کیے بغیر یا بھول کر اگر نماز میں انسان بول جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو ترجمہ نیا سمجھ آنے لگتا ہے اور تراویح پڑھ رہے ہوں، کوئی ایسی آیت آ جائے کہ جس میں ڈرنے کی بات ہو، تو بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ سنتے سنتے بعض اوقات اردو میں کوئی کمنٹ دے دیتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں بول پڑتے ہیں، توبہ توبہ مثلا، یعنی کوئی آج سن رہے ہیں امام سے اور پیچھے بھول کے بول پڑتے ہیں نماز کے اندر۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امام بھول جاتا ہے تو لوگ بتانے کی بجائے نہیں یا کچھ اس طرح کی بات اچانک ان کے منہ سے نکل جاتی، کیونکہ انسان ہے نا۔ تو اب ایسا شخص جو آخری رکعت میں پہنچا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ بھول کے بول پڑا ہے، شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ میں ایک دفعہ کہیں نماز پڑھی تو میرے ساتھ والی نے اس طرح کیا، تو اب یہ کہ نماز میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں، اور بے چینی اور وسوسے میں دوبارہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے کیونکہ اگر ہم پچھلی پڑھیں گے تو لوگ آگے چل پڑیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بھول کے کوئی بول پڑے یا کوئی اور لفظ عربی کے علاوہ اس کی زبان سے نکل جائے اس میں، اور وہ بھولا ہے، جان کے بولنا جو ہے اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔
مثلا بچہ گر پڑا تو آپ اسے کہیں اٹھا لو اس کو، تو اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر کوئی اچانک ایسے منہ سے نکل جاتا ہے ارادے کے بغیر، تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی، جیسے یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. باب المساجد التی علی طرق المدینہ، ذکر ان مساجد کا جو مدینہ کے راستوں پر تھیں، والمواد، اور وہ جگہیں التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے باب میں تو جو پتہ چلے گا وہ چلے گا. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے بھی مختلف علاقوں میں مسجدیں موجود تھیں، یعنی اس سے حرج نہیں. اور اب بھی آپ دیکھیں مدینہ میں ایک تو بڑی مسجد ہے اور اس کے علاوہ محلوں میں بھی مساجد موجود ہیں. اسی طرح اس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق و تشتیت یا اختلاف نہیں آتا کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیں. ہاں جمعے کے لیے، عیدین کے لیے بڑی سے بڑی جگہ پر جانے کا حکم ہے، لیکن عام 5 نمازیں اگر ایک انسان اپنے قریب ترین مسجد اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بنا کے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں. حرج اس میں ہے کہ اگر وہ ان کے لاؤڈ سپیکرز کھول کے ایک دوسرے کی طرف ان کا رخ کر کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے لگیں یا ایک دوسرے کے مقابلے میں شور مچانے لگیں کہ کسی کی بھی بات نہ سنی جائے، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایک شہر میں، ایک بستی میں ایک سے زیادہ مسجدیں تو ہو سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں، لیکن ان مسجدوں کو مسجد زرار نہ بنایا جائے. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال رأیت سالم بن عبد اللہ یتحرى. تحری کے 3 معنی ہوتے ہیں، یجتہد، یقصد، یختار، یعنی کوشش کرنا، ارادہ کرنا اور اختیار کرنا. تو یہ کئی دفعہ چونکہ لفظ آ رہا ہے اور آئے گا بھی، تو آپ تینوں معنی ذہن میں رکھیں، یجتہد، یقصد اور یختار. کہ سالم بن عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. سالم یہ کیا کرتے تھے؟ یتحرى، کوشش کرتے، ڈھونڈتے، اماکن من الطریق، جگہیں راستے میں سے، فیصلی فیہا، اور ان میں نماز پڑھتے. یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے جب کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے تو راستے میں کچھ جگہ ڈھونڈتے رہتے تھے اور وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، وَيُحَدِّثُ، اور وہ بیان کرتے تھے، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، کہ ان کے والد اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. والد کون تھے ان کے؟ عبداللہ بن عمر. وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہو رأى، انہوں نے دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی تلک الامکنہ، کہ ان جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. وحدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور نافع نے مجھ سے بیان کیا ہے ابن عمر کی روایت سے کہ انہو کان یصلی فی تلک الامکنہ، کہ وہ ان ساری جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے. وسألت سالما، میں نے سالم سے پوچھا جو بیٹے تھے ابن عمر کے، فلا اعلمہ الا وافق نافعا، تو کہتے ہیں کہ نہیں میں جانتا مگر یہ کہ انہوں نے نافع کے مطابق ہی سب جگہوں کی نشاندہی کی، فی الامکنۃ، جگہوں میں، کلہا، ساری کی ساری، الا انہم اختلفا، مگر یہ کہ ان دونوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، فی مسجد، ایک مسجد کے بارے میں، بشرف، جو اونچی جگہ پر تھی، الروحا، روحا کی. شرف اونچی جگہ، اسی سے شریف اور شرفا اور اشراف کا لفظ آتا ہے، اونچے لوگ. الروحا مدینہ سے 36 میل پر ایک جگہ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کی ایک وادی ہے. مجھ سے پہلے 70 پیغمبر وہاں نماز پڑھ چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے یہاں سے گزرے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ ان جگہوں کو کیوں ڈھونڈتے رہتے تھے، وہاں جا کے کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر تمام صحابہ کرام میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے قریب ترین نظر آئیں گے کہ وہ ہر وقت اس تجسس میں رہتے تھے کہ آپ نے کس جگہ، کس رخ پہ، کس طریقے پہ، کس لباس سے، کس حلیے میں، کس انداز سے کیا کیا. لہٰذا عام صحابہ جب مکہ سے مدینہ سفر کرتے تو وہ نارمل نماز پڑھ کے چلے جاتے، لیکن عبداللہ بن عمر وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں نماز پڑھتے تھے کہ آپ نے یہاں پڑھی تھی. وہ ان کی محبت کا ایک انداز تھا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اور عبداللہ بن عمر اتباع میں بہت شدید تھے. اب یہ ہے کہ ان جگہوں کو یعنی جا کے تلاش کر کے نماز پڑھتے، اور اس میں نافع اور سالم دونوں ہی عبداللہ بن عمر سے ساری جگہوں کی بات میں موافقت کرتے ہیں، ایک بات میں نہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ شرف الروحا ہے کہ ان کے خیال میں یہ جگہ شرف الروحا، دوسرے نے دوسری نشاندہی کر دی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک صحرا میں سے گزر رہے ہیں تو بعض جگہوں سے ملتی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر ایک جگہ پہ کوئی اختلاف ہو گیا تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی
پھر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھول چوک کا امکان ہوتا ہے، خواہ وہ صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہوں، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ اب یہ ذرا لمبی حدیث ہے، اس لیے بڑے حوصلے اور ضبط کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور ذرا ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھول لیں، اگر ساتھ بھی کوئی سو رہا ہے تو جگا دیں، کیونکہ بہت الفاظ ایسے آئیں گے کہ جو نئے ہوں گے پھر آپ دوبارہ سوال نہ کریں۔ اب پچھلی حدیث میں تو صرف جگہوں کی ذکر آ گیا، اب یہاں ان جگہوں کے نام اور ان کے مواقع بتائے جائیں گے کہ وہ کہاں کہاں کس قسم کی، کس شکل کی اور کیسی واقع تھی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان عبد اللہ، نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اخبرہ، نافع کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی الحلیفہ، نازل ہوا کرتے تھے، اترتے تھے، قیام کرتے تھے کہاں پر؟ ذو الحلیفہ پر۔ ذو الحلیفہ جو ہے یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ اب بھی ذو الحلیفہ پر ایک مسجد ہے جہاں سے مدینہ سے آنے والے لوگ احرام پہن کر مکہ جاتے ہیں۔ اب اس کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے، جب وہ بورڈ لگے دیکھتے ہیں نا تو وہاں پر ذو الحلیفہ کے علاوہ آبار علی اس جگہ کا نام ہے۔ حین یعتمر، جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے عبداللہ بن عمر تو سب سے پہلے کہاں رکتے؟ ذو الحلیفہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ پر رکے، اور کب رکے؟ عمرے میں بھی، اور پھر کب؟ وفی حجتہ، حج کے دوران بھی۔ حین حج، جب آپ نے حج فرمایا۔ تحت سمرۃ، اب ذو الحلیفہ میں کون سی جگہ ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی کو کہیں کہ وہ پشاور سے لاہور جاتے ہوئے اسلام آباد رکتا ہے، تب اسلام آباد تو ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے، کون سی جگہ اسلام آباد میں؟ تو اسی طرح عبداللہ بن عمر اب اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ذو الحلیفہ میں کس جگہ؟ تحت سمرۃ، ایک کانٹے دار درخت کے نیچے، سمورہ ببول کے درخت کو کہتے ہیں، ایک بڑے درخت کے نیچے رکتے تھے۔ ظاہر اس وقت تو مسجد نہیں بنی ہوئی تھی وہاں۔ فی موضع المسجد، مسجد کی جگہ میں، الذی بذی الحلیفہ، جو ذو الحلیفہ میں ہے، یعنی جہاں اب مسجد بنی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک بڑا ببول کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر رک جایا کرتے تھے مدینہ سے نکلنے کے بعد۔ وکان اذا رجع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے یعنی مدینہ واپس آتے تھے، کہاں سے؟ من غزو، کسی غزوے سے، جنگ سے۔ کان فی تلک الطریق، تو آپ اس راستے میں ہوتے، او فی حج، یا حج میں، او عمرتن، یا عمرے میں، یعنی آپ جب جہاد یا حج یا عمرے سے مدینہ کو واپس آتے اس راستے میں ہوتے تو کہاں اترتے تھے؟ درخت کے نیچے نہیں اترتے تھے، ایک اور جگہ اترتے تھے واپسی پر، یعنی جاتے وقت درخت کے نیچے، واپس آتے ہوئے کہاں؟ حبت من بطن وادن، ایک وادی کے نشیب میں اترتے، اور یہ وادی وادی عقیق تھی، وادی العقیق۔ فاذا ظہر، پھر جب وہاں سے اوپر اٹھتے، ظہر ظاہر ہوتے، من بطن وادن، وادی کے بطن سے، نشیب سے، بطن نشیب کو کہیں۔ اناخ بالبطحاء، تو وہ بطحا میں اونٹنی کو بٹھاتے تھے، یعنی جب یہاں سے چلتے تو بطحا میں اونٹنی کو بٹھاتے۔ التی، وہ جو، علی شفیر الوادی، وادی کی طرف تھی، الشرقیہ، مشرقی، بطحا کہاں تھی؟ مشرقی وادی کی طرف تھی۔ بطحا کہتے ہیں عربی زبان میں اس وسیع جگہ کو جہاں سے پانی گزرتا ہو، یعنی ایک طرح سے بڑا نالا ہو، اور پانی کے ساتھ کنکر وغیرہ آ کے وہاں پر جمع ہو جائیں، اور پانی جب رک جائے تو ایک بڑے سے کھلا راستہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، ذرا ذہن میں لائیں، بعض جگہ جہاں سے نالہ لئی گزرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں گزرتا، سوکھ جاتا ہے، تو پھر لوگ بعضوں کا تو اسی سیلاب بہنے والے راستے کو جب سیلاب نہیں ہوتا تو اسے ایک سڑک سی بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ ذرا جمع ہوا ہوتا ہے اور اس پر پتھر وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے عموماً شعروں میں وادی بطحا کا ذکر سنا ہوگا، یا صاحب بطحا یا والی بطحا کا نام سنا ہوگا، تو یہ اسی بطحا کی طرف اشارہ ہے۔ فعرس، عرس یعرس، تعریس کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں سونا، کہ کسی ایسی جگہ پر اترنا کہ جہاں رات کے آخری حصے میں سویا جائے اور آرام کیا جائے، اسی سے عروس ہے۔ سما، وہاں پر، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہوتی، یعنی صبح تک آپ اس جگہ آرام فرماتے۔ لیس عند المسجد، یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں ہے، الذی، وہ جو، بحجارۃ، پتھر سے بنی ہے، ولا علی الاکمۃ، اور نہ ٹیلے پر، اکمہ ٹیلا، التی علیہ المسجد، جس پر اب مسجد بنی ہوئی ہے۔
کان سما، وہاں کیا ہوتا تھا اس وقت؟ خلیجن، ایک خلیج ہوتی تھی. خلیج کیا ہوتی ہے؟ گہری وادی کو کہتے ہیں، ایسی وادی جس میں گہرائی ہو. یصلی عبداللہ، حضرت عبداللہ وہاں اتر کے نماز پڑھتے تھے. اندہ، اس کے پاس، فی بطنی ہی، اس کے نشیب میں، کثبن، ریت کے ٹیلے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، سما یصلی، اسی جگہ نماز پڑھتے تھے. یہاں اب بتایا کیا جا رہا ہے، وہ بڑی نشاندہی کر کے کہ جہاں پتھر نہ تھے، فلاں ریت کے ٹیلے تھے، ان کے پاس کر کے فلاں جانب حضرت عمر اتر کے اونٹنی بٹھا کے نماز پڑھ کے جایا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. اپنے آپ کو اتنی مشقتوں میں ڈال کے وہاں پہنچتے. فدحا فیہ السیل، دحا، قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے دحاہا، والارض بعد ذالک دحاہا، تو دال ہے واو کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، بسط. فدحا فیہ السیل، تو بچھا دیا اس میں سیلاب نے، بالبطحاء، بطحا کے مقام کو سیلاب نے پاٹ دیا، یعنی وہاں اتنا کچھ آ گیا کہ وہ گہری وادی یا کھائی جو تھی وہ بھر گئی ایک طرح سے. حتی دفن ذالک المکان، یہاں تک کہ وہ جگہ بھی دفن ہو گئی، الذی کان عبداللہ یصلی فی، جس میں عبداللہ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا ہوا، کیونکہ اس رستے سے پانی گزرتا تھا، وہ گزر کے اتنا کچھ وہاں جمع ہو گیا کہ وہ اصل مقام جو تھا وہ دب گیا نیچے. وَأَنَّ عبداللہ ابن عمر حدثہ، اور عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی، نماز پڑھی، حیث المسجد الصغیر، جہاں اب چھوٹی مسجد ہے، الذی، وہ جو، دون المسجد الذی بشرف الروحاء، اس مسجد کے قریب ہے جو روحا کی بلندی پر ہے. اب ایک سے ایک وہ نشان بتا رہے ہیں. وقد کان عبداللہ یعلم المکان، اور حضرت عبداللہ اس جگہ کو جانتے تھے، الذی کان صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. یقول، وہ کہتے تھے، سما، اس جگہ، ان یمینے کا، تیرے دائیں ہاتھ کے پاس، ہی نہ تقوم فی المسجد تصلی، جس وقت تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو جس طرف تمہارا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس سائڈ پر تھی وہ. وذالک المسجد، اور وہ مسجد، علی حافۃ الطریق الیمنی، جو دائیں راستے کے کنارے پر ہے، وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ کی طرف جا رہے ہو، بینہ و بین المسجد، مسجد اور اس جگہ کے درمیان، الاکبر، بڑی مسجد کے، رمیۃ بحجر، اس بڑی مسجد کے پاس کتنی دور ہے؟ اتنی دور جتنی دور تم ایک پتھر پھینکو تو وہ پتھر چلا جائے، یعنی پتھر کی مار کے فاصلے پر وہ مسجد واقع ہے. اب اسے دیکھیں کہ کتنے مائنیوٹ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ وہ جگہیں کون سی ہیں. او نحو ذالک، یا اس کے قریب. وان ابن عمر، اور ابن عمر، کان یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے، کہاں؟ الی العرق، عرق کہتے ہیں چھوٹے سے پہاڑ کو، اور ایک مشہور وادی کا نام ہے. الذی عند منصرف الروحاء، کہ جو روحا کے آخر میں ہے، یعنی جہاں سے منصرف پھرتی ہے روحا کی وادی، یعنی جہاں روحا کی وادی ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی عرق جگہ پر وہ نماز پڑھتے تھے. وذالک العرق، اور یہ وادی، انتہاء طرف ہی، اس کے دونوں کنارے کا اینڈ جو ہے، علی حافۃ الطریق، راستے کے کنارے پر ہوتا ہے، دون المسجد، مسجد سے ادھر کو، الذی بینہ و بین المنصرف، جو اس کے اور منصرف یعنی اس وادی کے اینڈ کے قریب ہے، وانت ذاہب الی مکہ، جب تم مکہ جا رہے ہو. وقد ابتنی ثم مسجد، اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئی. فلم یکن عبداللہ یصلی فی ذالک المسجد، اس کے باوجود عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس خاص جگہ پر ہی جا کے پڑھتے تھے جہاں آپ نے پڑھی. کان یترکہ عن یسارہ، وہ چھوڑ دیتے اس کو اپنے بائیں ہاتھ، ووراءہ، اور اس کے پیچھے، ویصلی امامہ الی العرق نفسہ، اور نماز پڑھتے اس کے آگے اسی عرق یعنی خاص جگہ پر ہی جا کر. وکان عبداللہ یروح من الروحاء، اور عبداللہ بن عمر جو تھے صبح سویرے روحا سے نکلتے، فلا یصلی الظہر، پھر ظہر کی نماز نہ پڑھتے، حتی یأتی ذالک المکان، یہاں تک کہ اس خاص جگہ پر آ جاتے، فیصلی فیہ الظہر، پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھتے، یعنی جس پہ آپ نے پڑھی. وإذا اقبل من مکہ، جب مکہ سے آتے، فإن مر به قبل الصبح بساعة، اگر وہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گزرتے، اور من آخر السحر، یا سحری کے آخری حصے میں، عرسا، تو آرام کرتے، رات کے آخر میں آرام کرنا، حتی یصلی بها الصبح، یہاں تک کہ پھر صبح کی نماز پڑھ کے نکلتے، یعنی چلتے چلتے اگر وہ جگہ آ جاتی تو ادھر ہی رک جاتے کہ نماز پڑھ کے یہاں سے گزروں گا. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة،
حضرت عبداللہ ان سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے ایک درخت کے نیچے، سرحا ایک درخت، دخمتن بہت بڑے درخت کے نیچے، دون الرویسہ جو رویسہ کے قریب تھا، رویسہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں کا نام ہے، ان یمین الطریق راستے کے دائیں طرف سے، وجاہت طریق اور راستے کے سامنے، فی مکان بطح کھلی جگہ پر، سہل نرم، حتی یفضى من اکمتن یہاں تک کہ پار ہو جاتے ٹیلے سے، دوینا برید رویسۃ بمیلین دوینا قریب برید راستے الرویسہ رویسہ کے بمیلین 2 میل سے، یعنی میلوں اور ٹیلوں اور درختوں اور ہر چیز کے نشان لگا لگا کے انہوں نے وہ جگہ یاد رکھی ہوئی تھی۔ وقد انکسر اعلیھا اور کہتے ہیں کہ اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے، فانثنى تو وہ مڑ گیا ہے، انسنا فی جوفھا اس کے درمیان سے، وہی قائمۃ اور وہ کھڑا ہے، علی ساق اپنی جڑوں پر، وفی ساقھا اور اس کی جڑوں میں، یعنی درخت بھی کون سا ہے، وہ جو اوپر سے ٹوٹ چکا ہے، مڑ چکا ہے، اور اس کی جڑوں میں کسب کثیرۃ بہت سے ٹیلے بھی ہیں۔ وان عبداللہ ابن عمر حدثہ اور عبداللہ بن عمر ہی نے بیان کیا ان سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی طرف طلعۃ کہ آپ نے نماز پڑھی کہاں، ایک کنارے پر، طلعۃ طلع کہتے ہیں چوڑی بلند جگہ کو، من وراء العرج عرج کی پیچھے کی طرف، وانت ذاہب الی حزبۃ اور تم جا رہے ہو حزبہ کی طرف، اور حزبہ کہتے ہیں جو ٹیلے سے بڑا ہو لیکن پہاڑ سے کم جگہ ہو، یعنی اونچائی کی جگہ جو ٹیلے سے تو اونچی ہو لیکن پہاڑ سے چھوٹی۔ عند ذالک المسجد اس مسجد کے پاس قبران و ثلاثہ 2-3 قبریں بھی ہیں، علی القبور رضم ان قبروں کے اوپر ایک بڑی چٹان ہے، من حجارت ان پتھر کی، ان یمین الطریقی دائیں طرف کے راستے میں، عند سلمات الطریقی راستے کے نشانات کے پاس سے۔ سلمات ہو تو اس کو کہتے ہیں شجرات، یعنی درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر سلمات ہو تو چھوٹی چھوٹی چٹانیں مراد ہیں جو نشان کے لیے لگائی جاتی ہیں عموماً، جیسے راستے کے نشان۔ بین اولئک السلمات ان سلمات یعنی ان چٹانوں کے پاس کانا عبداللہ یروح من الارج نکلتے تھے صبح سویرے ارج سے، بعد ان تمیل الشمس اس کے بعد کہ سورج ڈھل جائے، بالحاجرت دوپہر کے وقت، فیصلی الظہر پھر وہ نماز پڑھتے ظہر کی، فی ذالک المسجد اس مسجد میں، وان عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر جو تھے، حدثہ انہوں نے بیان کیا ان سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل اترتے، عند صرحات درختوں کے پاس، ان یسار الطریق بائیں راستے سے، فی مسیل ایک پانی کی گزرگاہ کے پاس، دون ہرشا جو ہرشا کے اس طرف تھی یا قریب تھی۔ ہرشا پہاڑ کا نام ہے، یہ پہاڑ مدینہ اور شام کا رستہ جہاں آپس میں ملتا ہے جحفہ کے قریب اس پر ہے، اور اب اس کو رابغ بھی بولتے، رابغ۔ ذالک المسیل وہ جگہ، لاسکن جو جڑی ہوئی ہے، بقراء ہرشا ہرشا کے طرف کو، بینہ و بین الطریق قریب من غلوۃ اس کے اور اس راستے کے درمیان جو قریب ہے غلوہ سے، غلوہ کہتے ہیں تیر پھینکنے کی مسافت کو، یعنی ایک تیر پھینکا جائے تو جتنی دور جا کے وہ پڑتا ہے اس جگہ کو۔ وکان عبداللہ یصلی الی صرحۃ اور عبداللہ بن عمر اس درخت کی طرف نماز پڑھتے، ہی اقرب الصرحات الی الطریق جو سب درختوں میں راستے سے زیادہ نزدیک ہے، وہی اطولہن اور وہ سب سے زیادہ اونچا ہے۔ وان عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر جو تھے، حدثہ ان سے بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل فی المسیل وہ اس پانی کے نالے کی طرف سے اترتے، مسیل نالا، الذی فی ادنا جو کہ نشیب میں تھا، مر الزہرانی مر زہران کے پاس، مر زہران عرفہ کے قریب ایک وادی ہے، قبل المدینہ مدینے کی جانب، ہینا یہبط من الصفروات جب وہ اترتے تھے ان وادیوں سے جو مر زہران کے بعد آتی ہیں، ینزل فی بطن ذالک المسیل اترتے تھے اس بطن میں جو اس مسیل یعنی نالے کے پاس ہوتا، اس کے بطن میں یا اس کے نشیب میں، ان یسار الطریق بائیں راستے کے پاس سے، وانت ذاہب الی مکہ جب تم مکہ جا رہے ہو، لیس بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الطریق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ اور راستے کے درمیان مسافت کتنی ہوتی تھی، الا رمیۃ بحجر اتنی جیسے ایک پتھر کی مار، یعنی جتنی دور پتھر جائے، یعنی جو گزرگاہ تھی اس میں اور جہاں آپ قیام فرماتے اس میں صرف اتنا سا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی سڑک سے صرف اتنی دور۔ وان عبداللہ ابن عمر حدثہ اور عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی طوا ذی طوا کی وادی میں بھی اترتے تھے، ویبیت حتی اور رات گزارتے یہاں تک کہ یصبح صبح ہو جاتی، یصلی الصبح صبح کی نماز پڑھتے،
ہین یقدم مکہ، جب مکہ آتے، و مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ، علی اکمۃ غلیظۃ، ایک بڑے بھاری سخت ٹیلے پر ہے، لیس فی المسجد الذی بنیا، اس جگہ پر نہیں جہاں مسجد بنا دی گئی ہے، سما جہاں پر، ولیکن اسفل من ذالک، لیکن اس سے نچلی طرف، علی اکمۃ غلیظۃ یعنی سخت ٹیلے پر، وان عبداللہ حدثہ، اور عبداللہ نے ان سے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبل، منہ کیا، رخ کیا، خردتي الجبل، پہاڑ کے دو کونوں کی طرف، الذي بینہ وبین الجبل الطویل، وہ جو آپ کے اور بڑے لمبے پہاڑ کے درمیان تھے، نحو الکعبۃ، کعبہ کی طرف، فجعل المسجد، تو کر لیا انہوں نے مسجد کو، کہاں پر، الذي بنیا، جو بنائی گئی ہے، ثم یسار المسجد، اس جگہ یعنی یسار المسجد، مسجد کے بائیں طرف، بطرف الاکمہ، اس ٹیلے کے کنارے پر، اور مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ اس سے نیچے تھی، علی الاکمۃ السوداء، کالے ٹیلے کی طرف، تدعو من الاکمۃ عشرۃ اذرع، جب تم ان ٹیلوں کی ایک قطار کو اپنے سے 10 ہاتھ دور کر دو، او نحوہا، یا اس کے کناروں پر، ثم تصلی مستقبل الفردتین، پھر تم نماز پڑھو ان کناروں کی طرف منہ کر کے، من الجبل، پہاڑ کے، الذی بینک وبین الکعبہ، وہ جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں شاید آپ نے بہت انجوائے نہ کیا ہو، لیکن اس شخص کی انجوائمنٹ کا سوچیں کہ جس نے یہ اتنے مقامات اور ان کے فاصلے اور ان کے مسافتیں طے کرنے کے ساری علامتیں اور ٹیلے اور درخت اور نالے اور کھلے راستے اور کچھ بھی نہ چھوڑا، یہ سب وہی کر سکتا ہے جسے انتہا درجے کی محبت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم جیسے تو پڑھنے میں بھی بیزار ہیں۔ باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام کا سترہ ان سب کا سترہ ہے جو اس کے پیچھے ہو، یعنی اگر نماز پڑھتے وقت صرف امام کے آگے سترہ موجود ہے، آڑ موجود ہے، تو وہی سب مقتدیوں کی طرف سے بھی شمار ہو جائے گا۔ پوری صف میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے آگے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن عبداللہ ابن عباس انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، صرف یہاں ترجمہ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا، راکبن سوار، علی حمار اتان، ایک گدھی پر، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور میں ان دنوں احتلام کے قریب تھا، یعنی جوان ہونے والا تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، بمنن، منا کے مقام پر، الی غیر جدار، بغیر دیوار کے، یعنی آپ کے سامنے دیوار نہیں تھی۔ فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں بعض صفوں کے آگے سے گزر گیا، فنزلت، پھر میں اترا، فارسلت الاتانا، پھر میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، ترتعو کے چرتی رہے، ودخلت فی الصف، میں صف میں بھی داخل ہو گیا، فلم ينکر ذلک علی احد، تو مجھ پر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے آگے سے نہیں گزرے اور باقی صفوں میں جیسے بچے گھس جاتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی اور بے سمجھ چلا آئے، یا کوئی جانور وغیرہ بھی گزر جائے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پر تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے آگے کیا سترا تھا، لیکن دوسری تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے، خاص طور پر میدان میں، تو اپنے آگے ایک برچھی گاڑ لیا کرتے تھے، انزا کا لفظ آتا ہے۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے، یعنی عید پڑھانے کے لیے، اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ عید کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ امر بالحربتی، برچھا لے کر چلنے کا حکم دیتے، فتوضع بین یدیہ، وہ گاڑ دیا جاتا، رکھ دیا جاتا آپ کے بالکل سامنے، آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے، فیصلی الیہا، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، وکان یفعل ذلک فی السفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مراد یہ کہ مسجد میں تو نہیں نماز ہوتی نا، سفر میں کھلی جگہ پہ۔ فمن ثم، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اسی طرز عمل سے، اتخذها الامراء، امراء نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ اپنے ساتھ برچیاں اور آلات حرب لے کے نکلتے ہیں، لیکن وہ صرف شان و شوکت کے لیے، کسی مقصد کے لیے نہیں، اور وہ کام جس کے لیے آپ برچی لے کے نکلتے تھے وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی نماز۔
حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عون ابن ابی جحیفہ قال سمعت ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بہم بالبطحاء کہ ان کو بطحاء یعنی کھلے راستے پر نماز پڑھائی، وبین یدیہ انزۃ اور آپ کے سامنے برچھی تھی یا وہ لکڑی تھی، الظہر رکعتین 2 رکعتیں ظہر کی پڑھائی، والعصر رکعتین اور 2 عصر کی رکعتیں یعنی قصر اور جمع پڑھائی، تمر بین یدیہ المرأۃ والحمار اور آپ کے آگے سے عورتیں بھی اور گدھے بھی گزر رہے تھے۔ اب یہاں پر انزا کا لفظ ہے، دوسری جگہ میں حربہ کا لفظ ہے، فرق کیا ہے؟ انزا وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے نچلی طرف پھل ہوتا ہے یعنی وہ لوہا ہوتا ہے جس کے اینڈ پر، اور برچھا جو ہوتا ہے اس کے اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور انزا ہمارے ہاں گانسی دار لکڑی کو کہتے ہیں یا گانسی کو کہتے ہیں، اس کا نام یہ لیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ راوی کیوں کہتے ہیں کہ عورتیں بھی گزر رہی تھیں اور گدھے بھی گزر رہے تھے، یہ اس لیے کہ بعض کے خیال میں ان 2 کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ باب قدر کم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة کہ نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ قدر یعنی اندازہ، کم کتنا اندازہ ہو، ينبغي ہونا چاہیے، ان يكون بين المصلي والسترة یعنی سترہ انسان کہاں رکھے، کتنی دور رکھے اپنے سے۔ حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل قال کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ و بین الجدار اور دیوار یعنی جو بطور سترہ استعمال ہوتی تھی، کتنا ہوتا؟ ممر الشاۃ ایک بکری کے نکلنے کی جگہ، یعنی بہت قریب ہوتا تھا۔ بکری کتنی چھوٹی سی جگہ سے نکل جاتی ہے نا، یعنی بہت دور نہیں ہوتا تھا سترہ، آپ کی نماز اور اس کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا ایک بکری کے گزرنے کا۔ حدثنا المکی قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال کان جدار المسجد عند المنبر ما کادت الشاۃ تجوزها وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی جو دیوار تھی وہ اور عند المنبر ممبر میں اتنا فاصلہ تھا کہ ما کادت الشاۃ تجوزها کہ ایک بکری اس کو کراس کر جائے۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ برچھی کی طرف نماز پڑھنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي اليها کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گاڑا جاتا تھا، یرکز گاڑا جاتا، لہو آپ کے لیے، الحربۃ برچھا، فیصلی الیہا تو آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی سترہ کی طرف۔ باب الصلاۃ الی الانزہ انزہ کی طرف نماز پڑھنا یعنی گانسی دار لکڑی کی طرف۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عون بن ابی جحیفہ قال سمعت ابی قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فأتی بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظہر والعصر وبین یدیہ انزۃ والمرأة والحمار یمرون من ورائها کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے گانسی دار لاٹھی تھی اور عورتیں اور گدھے سب اس کے پرے سے جا رہے تھے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، یہ دوپہر کے وقت آپ نے نماز پڑھائی اور نمازیں جمع کر کے پڑھائیں، اور چونکہ یہ آپ کسی اور کے پاس گئے تھے، خرج علینا لگتا ہے کہ سفر پر تھے، اس لیے آپ نے دونوں نمازیں جمع کی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ حربہ ہی گاڑا جائے یا ضروری نہیں کہ انزہ ہی گاڑا جائے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو یہ کام دے وہ سترے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اور اس کا کہنا کہ سترے کے پار سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے اس سے نماز ہو جاتی ہے، پھر یہ وہی بات ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی اگر عورت آگے سے گزر جائے، لیکن اس کی تردید ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے، وہ آگے پڑھیں گے۔ حدثنا محمد بن حاتم ابن بزیع قال حدثنا شاذان عن شعبہ عن عطاء بن ابی میمونة قال سمعت انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عکازة۔ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، یہ لفظ نیا ہے، عکازہ یعنی لاٹھی، او عصا یا عصا، او انزۃ یا گانسی، ومعنا اداوۃ اور ہمارے ساتھ ڈول ہوتا، فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاداوۃ جب آپ اپنی حاجت پوری کر چکتے تو ہم آپ کو ڈول دے دیتے تاکہ آپ وضو کر لیں۔ سوال ہے، آپ نے فرمایا 2 رکعت کر کے پڑھ، پھر جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ، وہ تیری ساری نماز کو طاق کر دے گی۔ بات واضح نہیں ہوئی، ایک وتر کی طرف اشارہ ہے۔
مسجد کے بارے میں بہت سی احادیث سن کر یوں لگا کہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز، سوشل سینٹر کا کام دیتی ہے، جہاں سونے سے لے کر عدالت لگانے اور قید کرنے تک کی اجازت ہے، مگر مسجد میں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا کہ کسی چیز کے گم ہونے کا اعلان کیا جائے۔ اس کے بارے میں حدیث میں نے کہیں اور پڑھی ہے، ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے آداب اور احترام کے خلاف ہے، یعنی عدالت لگانا تو ایک بامقصد کام ہے، یا اسی طرح دیگر جو افعال ہیں، لیکن اس طرح کے اعلان کرنا جیسے کہ کسی بھی عام منادی کی جگہ پر باہر کے لوگوں سے مخاطب ہونا، یہ ذرا مختلف چیز ہے۔ یعنی مسجد کے اندر کوئی کام کرنا اور مسجد کے اندر رہ کے باہر والوں کے لیے کوئی اعلان کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ سوال ہے، اگر اشد ضرورت کے تحت نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے اور جگہ بھی تنگ ہو تو کیا گزرنے والا خود کوئی چیز بطور سترہ رکھ کر گزر سکتا ہے؟ مثلاً کوئی گدی، میز وغیرہ گزرنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر رکھ دے اور پھر گزر جائے۔ جی ہاں، اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ اپنا ہینڈ بیگ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، کہ ایسا سترہ کافی ہے؟ جی ہاں، ہینڈ بیگ جتنی چیز جو ہے وہ کافی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک انسان کے قد کے برابر چیز ہو۔ کیا ہمیں اپنے گھروں میں ایز اے روٹین سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جی ہاں، تاکہ بچے یا کوئی بھی اس طرح نہ گزرے تو چھوٹی موٹی کوئی چیز ضرور آگے رکھ لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر، اور اپنی نماز میں یکسوئی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ سترہ کے بغیر پڑھیں اور آپ کو سارا وقت یہی خطرہ رہے کہ یہاں سے کوئی گزر جائے گا، تو وہ شیطان بار بار اس چیز کا خیال دل میں لا کے آپ کی نماز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کی سائڈ سے کچھ اٹھانا تو ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہاتھ بڑھا کر لی جا سکتی ہے چیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میرے ساتھی اس وقت ماشاءاللہ 100+ اس وقت موجود ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کلاس کے ابتدا میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 3:25 پہ آپ کلاس میں انٹر ہو جایا کریں، کیونکہ آج ابتدا میں ہم نے کلاس کے رولز بتائے، لیکن اس وقت تقریباً 80+ ساتھی ہمارے ساتھ تھے، تو باقی وہ ساتھی جنہوں نے اس وقت ہمیں جوائن نہیں کیا تھا انہوں نے وہ کلاس کے رولز مس کیے۔ تو اب آپ اپنے ساتھیوں سے معلوم کریں اور کوشش کریں کہ آپ وقت پر 3:30 پہ کلاس کو 3:25 پہ کلاس کو جوائن کریں، تاکہ ابتدا سے کلاس میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جناب، اب ہم نے ڈسکشن میں دیکھنا ہے انشاءاللہ کہ آج ہم نے کیا سیکھا۔ آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں آپ کے ریفلیکشنز بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے 459، اور اس میں آپ کو فل ان دا بلینک کرنا ہے وہ جو ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسرے رنگ میں جو لکھا ہوا ہے نا بلیک کے علاوہ۔ تو ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیں گی اس کا معنی کیا ہے؟ ترفعانی اصواتکما کہ اپنی آواز بلند کرتے ہو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں۔ ٹھیک ہے، شاباش، بالکل درست بتایا۔ دکھائیں جی جواب۔ گڈ، ٹھیک۔ یعنی اس پر انہوں نے ان کو ایک طرح سے ڈانٹ دلائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو، یعنی مسجد نبوی میں آواز بلند کرنے کو سخت ناپسند کیا اور منع کیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب۔ ترجمہ مکمل کرنا ہے اس حدیث میں، جو کہ یہ پرپل کلر سے لکھا ہوا ہے نا، اس کی عربک بھی پڑھیے اور بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ نگت سہیل آپ بتائیں گی؟ بھاجی اس کا پورا پڑھوں میں؟ صرف یہ جو پرپل کلر میں اچھا، لکھا ہوا ہے نا، مستلیقن فی المسجدی، کہ مسجد وہ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں۔ نہیں، یہ نہیں ہے، اور دوسرا عربک بھی تھوڑا سا مزید بہتر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا کیسے لیٹے ہوئے تھے یہ بتائے نا؟ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے، ہاں، چت لیٹے ہوئے تھے۔ کس لیٹے ہوئے تھے؟ مستلقین، مستلیقین، مستلقین، ٹھیک ہے، مستلقین فی المسجدی، کہ چت لیٹے ہوئے تھے مسجد میں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اب درست پڑھا آپ نے۔ دکھائیے جی جواب۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ایسے لیٹے دیکھا، تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ ایسے لیٹا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔
حدیث یہ جو ہے نا جو آپ کے سامنے ہے، اس میں جو یہ پرپل کلر میں ہے نا، اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو بتائیے جی کون ترجمہ کرے گا؟ ناظرہ سرتاج آپ کریں گی؟ ناظرہ سرتاج. ڈاکٹر وجیہ آپ کریں گی؟ جی اور ابو بکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ پاتے تھے، آنسو روک نہیں سکتے تھے. گڈ. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رضی بہت اللہ رونے تعالیٰ عنہ. والے آدمی تھے، جب قرآن پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھیں جی، یہ جو نیکسٹ حدیث ہے اس کے اندر 25 اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو ترجمہ کر کے جملہ کون مکمل کرے گا؟ ربیہ خان آپ کریں گی؟ جی. جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو 25 کا مطلب ہے 25. گڈ، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دکھائیے جی. تھوڑی سی دہرائی کچھ کروا رہے ہیں آپ کے حدیثوں کی، باقی تو انشاءاللہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ جو مختلف رنگ میں لکھا ہوا ہے نا حدیث کا آخری جو حصہ ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. یہ اسی حدیث کا اب دوسرا حصہ ہے آگے کا. شروع میں تو تھا نا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کو کون مکمل کرے گا؟ حمیرہ طاہر آپ کیجئے، ترجمہ کیجئے اس کا. حمیرہ طاہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ، جی باجی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز، پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام ٹھیک جی، ہے. آواز آپ صلی آ اللہ رہی علیہ ہے، وسلم نے پڑھیے. فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے، تو اس کے ہر قدم پر رفع اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے بہا درجہ، ایک درجہ، وحتی عنہ خطیئتن، اور اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے. کتنی؟ ایک حصہ. ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ، بالکل درست. اب یہ حدیث جناب آپ نے پوری کی پوری جو یہ حدیث ہے 466، یہ اپنے گھر کے مردوں سے یا جن بھی مردوں سے آپ شیئر کر سکتی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر کے افراد ہیں، جو مرد ہیں آپ کے، ان سے آپ نے شیئر کرنی ہے تاکہ ان کو آپ یہ بتا سکیں کہ جب وہ مسجد نماز پڑھنے اگر جائیں گے یا جاتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہے. اس سے انشاءاللہ موٹیویشن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب مردوں کو، ہمارے لڑکوں کو، ہمارے شوہر، ہمارے والد، ہمارے جو عزیز رشتہ دار ہیں مرد، ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تاکہ وہ اس سارے اجر پائیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیے جی. یہ جو حدیث ہے اس کا حصہ مکمل کیجئے جو کہ مختلف رنگ میں لکھا ہوا ہے. تو باقی سب بھی ہینڈ ریز کریں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں سائرہ ذیشان ناظرہ آپ کریں. چلیں ناظرہ آپ کو پھر موقع دیتے ہیں، اگر سائرہ کا نام میں نے پہلے لیا، اگر وہ کھول لیں. جی سائرہ. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیانن مانند بنیاد کے یشد بعضها بعض، شدید کرتا ہے، قوت دیتا ہے بعض اس کا بعض سے. اور تو آپ کس صلی کی اللہ علیہ طرح وسلم ہے؟ کے ایک، جی باجی، کل بنیان کا ترجمہ کیجئے نا. عمارت کی طرح، مانند ایک عمارت کی طرح. بالکل. اچھا میری اور درخواست ہے کہ جس وقت میں کسی ساتھی سے پڑھوا رہی ہوں نا، اور جب تک میں حدیث کا جواب دے نہ دوں، تو آپ چیٹ میں نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس ساتھی سے پوچھنا ہوتا ہے نا تو چیٹ میں لکھ دیتے ہیں، تو پھر تو ان سے میں کیا پوچھوں، آپ نے تو خود ہی لکھ دیا. ٹھیک ہے، گڈ. تو آپ دوبارہ پڑھیے اس کو، پھر سے پڑھیے نا آپ. باجی کل بنیانی یعنی عمارت کی طرح ہے، یشد شدید کرتا ہے، قوت دیتا ہے، بادو کو بادن، باز اس کا باز کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا.
گڈ، شاباش. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مارج کی طرح ہے. ٹھیک ہے ناظرہ، اب آپ اگلی جو حدیث ہے آگے دکھائیے جی. اگلی حدیث میں یہ جو حدیث کا حصہ ہے جو مختلف رنگ میں ہے اس کو مکمل کیجیے. ناظر سرتاج. جی ناظرہ مائک کھولیے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا چل جی ناظرہ کر سکتی ہیں آپ اس کا ترجمہ؟ جی باجی. بولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں آتا تو بتا دیں، میں کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتی ہوں. انشاءاللہ تھوڑا سا نئے الفاظ ہیں، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. ناظرہ کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں. رابعہ عزیز آپ بتائیے. اس کا مطلب ہے بکری کے گزرنے کی جگہ، ایک پورا بکری کے بتائیں، پورا گزرنے. مکمل کریں. ایک بکری کا سہل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ رہتا. ٹھیک ہے، رہتا تھا. گڈ. دکھائیے جی، جواب دکھائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں میں اب آپ سے آپ کے ریفلیکشنز لینا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو حدیث تھی جس میں نماز پڑھنے کی مختلف جگہوں کا ذکر تھا، آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا اس کو پڑھ کر کیا محسوس کیا؟ ان کے اس عمل سے کچھ چیز سیکھنے کو کوئی موٹیویشن ہوئی، کچھ محسوس کیا؟ فرد مسعود آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہیے. ہاں جی، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ حضور پاک سے محبت اور ان کی اتباع کرنے کا جو طریقہ ہے، اس سے ہم ان کی محبت جو ہے ہم لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو ہمارے حضور پاک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. اس سے ان کی محبت پتہ چلتی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا میری ایک رابعہ خان میری ساتھی پوچھ رہی ہیں کہ تحری کے جو 3 معنی بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ تحری کے استاذہ نے 3 معنی بتائے تھے، کون بتا سکتا ہے؟ تسنیم بتائیں. تسنیم بتائیے. جی، کوشش، ارادہ اور اختیار. کوشش کرنا، ارادہ کرنا، اختیار کرنا. اختیار. عربی بتا سکتی ہیں آپ تسنیم؟ عربی یحتجد، یتجہد اور یقتصر. اچھا عربک ٹھیک نہیں ہے لیکن اردو آپ نے بالکل ٹھیک بتائی. اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش میں برکت کرے. کوئی اور ساتھی عربی بتا سکتے ہیں؟ خالدہ خانم بتائیے. یجتہد، یقصد، یقتار. اب نوٹ کریں. بہت اچھا آپ نے بتایا. ایک جگہ ذرا سا اعراب کا فرق ہے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. اب آپ بس اب سن لیجئے، اپنے پاس نوٹ کو چیک کر لیجئے. یجتہد درست بتایا آپ نے. یقصد، ٹھیک ہے، یہ یقصد نہیں، یقصد. یجتہد، یقصد، یختار. یجتہد کا مطلب ہے کوشش کرنا، جہد سے ہے نا. یقصد کا مطلب ہے قصد سے ہے، ارادہ کرنا. اور یختار میں تو اختیار کرنے کا معنی آ ہی رہا ہے. مجھے امید ہے اس کا سوال کا جواب آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا. چلیں جی ہوم ورکس دیکھ لیتے ہیں، پھر اگر وقت ہوا تو میں آپ سے مزید پوچھوں گی. یہ ساری ہوم ورکس دکھاتے جائیں جی. یہ سارے ہوم ورکس مختلف احادیث ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے. عربی پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ ٹائم ان کی عربی انشاءاللہ آپ کے ساتھ، جیسے آج ہم نے کافی ساتھیوں سے، تقریباً 10 ساتھیوں سے عربی سنی، تو آپ میں سے جو پہلے انٹر ہوتے جائیں گے، ہینڈ ریز کریں گے، ہم ضرور سنتے جائیں گے. اور ایک ہوم ورک ہم آپ کو دیتے ہوتے ہیں. آج آپ نے جو سیکھا ہے اس کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو آج کی کلاس میں شامل نہ ہوا ہو. چلیے میرے پاس 2-3 منٹ ہیں. میں اور ساتھیوں میں سے بھی اگر جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہ کی، اگر وہ کرنا چاہیں، آج کیا سیکھا، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں آج کی کلاس میں آپ نے سیکھی جو آپ چاہیں گی کہ کسی کو بتائیں، تو اپنا نام لیجئے. میں آپ کا مائک انشاءاللہ کھلواتی ہوں. کون بات کرنا چاہے گا؟ تسنیم جاوید، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سمین عثمان. جی سمین کہیے، مائک کھولیے. کیا سیکھا آج سمین؟ جی آواز آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کی آواز اب آ رہی ہے.
جی میں سجدہ سہو کا طریقہ تھوڑا سا چاہ رہی تھی، ایک دفعہ دوہرا دیں، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے سوال لکھ کہ کے بھیجیے، آپ کو لکھ کے جواب دے دیں گے، کیونکہ سجدہ سہو آج کے موضوع میں اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہوا، وہ پیچھے گزر چکا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کے موضوع سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات آپ نے سیکھی ہو تو بتائیے۔ الکا آپ کہیے۔ السلام علیکم میم، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں سیکھی۔ سب سے بڑی بات کہ مسجد میں ہلکا باندھ کر بیٹھنا، اور پھر مسجد میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، مسجد میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں چت لیٹنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز ادا کی وہاں وہاں کیسے نماز پڑھنے کے کتنے درجے ہیں، ادھر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے 25 گنا درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی باتیں تھیں کہ وہ کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور سب سے چلیے ایک بات میں مجھے بھی کنفیوژن تھی، وہ میں نے بھی آپ سے پوچھی تھی، وہ یہ تھی کہ جب ہم وتر پڑھیں گے، جب ہم تہجد میں نفل پڑھ رہے ہیں، تو جو پھر ایک وتر رہ جائے گا، ہم 3 وتر نہیں پڑھیں گے، جسٹ اونلی 1 وتر پڑھیں گے بھی آپ؟ پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب جب وطر کا بیان آئے گا نا تو ڈیٹیل وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک آلرائٹ، ہے؟ تھینک یو، لیکن جزاک اگر اللہ آپ خیرن جیسے کثیرا۔ یہ تین وطر ہی کی آخر کی بات آ رہی ہے کہ 2 کر کے پڑھتے جائیں، اور پھر آخر میں ایک پڑھ کے، یعنی مغرب کی طرح نہیں پڑھنا ہوتا نا، 2 کر کے سلام پھیر کے ایک پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو انشاءاللہ جب وطر کی ساری بات آئے گی تو ہم پڑھ لیں گے۔ بس یہیں تک آج بات مکمل کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال اگر کلیئر نہیں ہے آپ کو تو آپ لکھ کر بھیجیے، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب لکھ کر بھیج دیں گے، اس سے باقیوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بس یہیں تک بات کرتے ہیں۔ اب آپ کا کوئز پول کا ٹائم ہے۔ شفق سے گزارش کرتے ہیں کہ آج وہ کوئز پول لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب تیار ہوں گے، اپنے گیجٹس کو اٹھا لیجئے۔ انشاءاللہ اب آپ کا کوئز پول کا ٹائم ہے۔ اپنے کوئز پول کو لانچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سوالات آپ کے سامنے اس ٹائم اسکرین پر موجود ہیں، دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ کوشچن نمبر 1 کو دیکھیے، کیا مسجد میں ضرورت کے تحت آواز بلند کی جا سکتی ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں جی نہیں، ضرورت کے تحت بھی آواز بلند نہیں کی جا سکتی، یا پھر ضرورت کے تحت آواز بلند کرنا جائز ہے۔ کوشچن نمبر 2 کو دیکھیے، مسجد نبی میں اونچی آواز میں باتیں کرنا درست ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں جی ہاں یا پھر جی نہیں۔ کوشچن نمبر 3 کو دیکھیے، حدیث کی روح سے باجماعت نماز پڑھنا گھر اور بازار میں پڑھنے سے ڈیش درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں 10 یا پھر 25۔ کوشچن نمبر 4، جن لوگوں کے اندر وعدے کی پابندی اور امانت داری کا لحاظ باقی نہ رہے تو ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش سے تعبیر کیا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں کوڑا کرکٹ یا پھر راکھ۔ کوشچن نمبر 5، سجدہ سہو کے بعد سلام کرنا ڈیش، آپشن ضروری نہیں یا پھر ضروری ہے۔ کوشچن نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ڈیش شدید تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یا پھر سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ کوشچن نمبر 7، با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے ڈیش، آپشن 1 امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، یا پھر آپشن 2 امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 8، نمازی اور سترہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ آپ کے آپشنز ہیں جتنا 2 لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، یا پھر جتنا ایک بکری کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 9، اگر اشد ضرورت کے تحت نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے اور جگہ بھی تنگ ہو تو؟ آپشن 1 نمازی کے سلام پھیرنے تک انتظار کرنا ہی ضروری ہے، یا پھر کوئی چیز بطور سترہ رکھ کے گزرا جا سکتا ہے۔ اور آج کا آخری سوال، گھر میں نماز ادا کرتے ہوئے سترہ کا اہتمام ڈیش، آپشن 1 نہیں کرنا چاہیے یا پھر آپشن 2 کرنا چاہیے تاکہ یکسوئی سے نماز ادا کر سکے۔ تو جناب اگر کسی کو یہ پوز نظر نہیں آ رہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے نیچے جو آپ کے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں اس میں سے آپ مور پہ کلک کریں تاکہ جو فردر ہڈن آپشنز ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں۔
مور پر کلک کرنے کے بعد polls/quizzes پر کلک کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ پولز جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے. آپ نے سارے سوالات کو بغور جو ہے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہر سوال کا جو جواب ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اور اگر آپ سارے آنسرز نہیں سلیکٹ کرتے تو پھر یہ کہ آپ کا پول جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا جی، اب کچھ باتیں آپ سے کر لیتے ہیں مین وائل جب تک کہ کچھ ساتھی کر رہے ہیں. پہلا تو یہ کہ جو ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ صحیح البخاری پارٹ 2 مکمل کیا ہے، اور یہ ہے کہ انہوں نے فائنل اسسمنٹ بھی جو ہے وہ دینا ہے سرٹیفکیٹ کے لیے. ان کو بتاتے چلیں کہ ڈیٹ جو ہے وہ قریب آ رہی ہے. اگر تو دے لیا تو الحمدللہ، اگر نہیں دیا تو اس کو ضرور اٹیمپٹ کر لیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ زوم کلاس کو جب آپ جوائن کرتے ہیں منڈے کے دن 3:30 to 5:15 تو میک شور کریں کہ کلاس میں آپ اپنے پورے نام کے ساتھ موجود ہوں. اور اگر آپ کا نام درست نہیں ہے، جیسے کہ میں یہاں پر کچھ ساتھیوں کا دیکھ رہی ہوں، تو کوشش یہ کریں کہ اس کو ری نیم کا آپشن استعمال کرتے ہوئے اپنا نام جو ہے اس کو درست کر لیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ منڈے کے دن 3:30 to 5:15 کچھ اور نہیں کریں گے، یہ کلاس اٹینڈ کریں گے، تو میک شور کریں کہ آپ پوری کلاس کے دوران موجود ہوں، اور کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد پورٹل پر جا کر سیم ڈے اپنی اٹینڈنس جو ہے اس کو بھی ضرور لگائیں. اور آج کی آخری بات یہ ہے جو آپ نے اور غور سے سننی ہے کہ ہم نے منڈے والی کلاس جو ہے وہ مس کی تھی. منڈے کو آپ لوگوں کا آف تھا. اس کی میک اپ کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویک میں جو فرائیڈے آ رہا ہے which would be 13 سپٹمبر انشاءاللہ اس پہ پلان کر رہے ہیں. آپ کو کیلنڈر پہلے سے اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ 13 سپٹمبر کی کوئی کمٹمنٹ نہ رکھیں، اس کو اس کلاس کے لیے فارغ رکھیں، اور پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کریں. تو یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ 91% پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. اگر آپ کو کوئی مزید سوال ہو آپ چیٹ میں لکھ لیجیے، پھر انشاءاللہ اس کو بعد میں ایڈریس کر لیں گے. ادروائز یہ ہے کہ اب ہم ریزلٹس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ریزلٹس. جی ریزلٹس آپ کے سامنے جو ہیں اسکرین پر موجود ہیں. کوسچن نمبر 1 کو دیکھتے ہیں. کیا مسجد میں ضرورت کے تحت آواز بلند کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ 98% ساتھیوں نے صحیح دیا کہ ضرورت کے تحت آواز بلند کرنا جائز ہے. کوسچن نمبر 2 کہ مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کرنا درست نہیں ہے، اور اس کا درست جواب جو ہے وہ 98% ساتھیوں نے صحیح دیا. سوال نمبر 3 کہ حدیث کی روح سے باجماعت نماز پڑھنا گھر اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اس کا درست جواب جو ہے وہ 97% ساتھیوں نے صحیح دیا. کوسچن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر وعدے کی پابندی اور امانت داری کا لحاظ باقی نہ رہے تو ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا کرکٹ سے تعبیر کیا ہے. اس کا درست جواب 88% ساتھیوں نے صحیح دیا، اور باقی 13% ساتھی جو ہیں اس بات کو اب نوٹ کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں انشاءاللہ. کوسچن نمبر 5 سجدہ سہو کے بعد سلام کرنا ضروری ہے، اور اس کا درست جواب 83% ساتھیوں نے صحیح دیا. کوسچن نمبر 6 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شدید تھے، اور اس کا درست جواب 96% ساتھیوں نے صحیح دیا. کوسچن نمبر 7 باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اللہم بارک 98% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا. کوسچن نمبر 8 نمازی اور سترہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس کا جواب 97% ساتھیوں نے درست دیا، جتنا ایک بکری کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے. کوسچن نمبر 9 اگر اشد ضرورت کے تحت نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑے اور جگہ بھی تنگ ہو تو کوئی چیز بطور سترہ رکھ کے گزرا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ اس کا درست جواب بھی 100% ساتھیوں نے صحیح دیا. اور آج کا آخری سوال گھر میں نماز ادا کرتے ہوئے سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یکسوئی سے نماز ادا کر سکیں. تو اس کا جواب جو ہے 98% ساتھیوں نے صحیح دیا. الحمدللہ آج ہمارا پولس ٹائم جو ہے وہ یہی مکمل ہوتا ہے. آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی.
اور جو بات میں نے آپ سے کہی اس کو ابھی اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہماری جو مسڈ کلاس تھی اس کی میک اپ کلاس جو ہے وہ 13 سپٹمبر فرائیڈے والے دن ہوگی. ٹائمنگز ہمارے وہی رہیں گے جو ہمارے کلاس کے ٹائمنگز ہیں انشاءاللہ. تو یہیں تک رکھتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.